مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ مفتی محمد ابراہیم صاحب آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ بعد ششماہی وجوہات فاسدہ اور باب قیاس آپ کو پڑھائیں گے، آپ اس کو دھیان سے سنیں۔ ساتھ ہی دوسری ویڈیو میں ہدایہ کے اسباق بھی ان سے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا أَحَقُّ نَوْعَيِ الْحَقِيقَةِ فَمَا اُسْتُبِيحَ۔ ما سبق میں مصنف نے رخصت کی 4 اقسام ذکر کی کہ 2 قسمیں حقیقت کی ہیں اور 2 مجاز سے، اور ان دونوں میں سے ایک دوسری سے احق ہے۔ اب یہاں سے حقیقت کی جو قسم اول ہے 2 قسموں میں سے ایک سے وہ احق ہو اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں قسم اول یہ ہے کہ اس کو مباح سمجھا گیا ہو، اس کو مباح سمجھا گیا ہو، مباح سمجھا جاتا ہو یعنی اس کے ساتھ مباح جیسا معاملہ کیا جاتا ہو مؤاخذے کے ساقط ہونے میں۔ یہ مراد نہیں ہے کہ وہ فی نفس ہی مباح ہو، فی نفس ہی مباح نہیں ہوتا بلکہ مؤاخذے کے ساقط ہونے کے اعتبار سے اس کے ساتھ مباح جیسا معاملہ کیا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ دلیل محرم یعنی ایسی دلیل جو اس فعل کو حرام کرنے والی ہے اور اس کا حکم اور یعنی حرمت دونوں موجود ہوتے ہیں۔ تو جب محرم دلیل حرمت بھی موجود ہے اور حرمت جو حکم ہے وہ بھی موجود ہے تو ایسی صورت میں احتیاط اور عزیمت تو اس سے رکنے میں ہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی عزیمت پر عمل کرنے کی رخصت دی گئی ہے، لہذا یہ قسم اس میں رخصت کے اطلاق کے اعتبار سے احق ہوگی دوسری وجوہ کے مقابلے میں، کہ اس کے حکم بھی موجود ہے اور دلیل محرم بھی موجود ہے، اس کے باوجود طرف مقابل یعنی عزیمت پر عمل کرنے کی اجازت ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ قسم احق ہے دوسری قسموں کے مقابل۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا أَحَقُّ النَّوْعِ الْحَقِيقَةِ، رہی حقیقت کی احق نوع، فَمَا اُسْتُبِيحَ، تو وہ ہے جس کو مباح سمجھا جاتا ہے، اَيْ عُومِلَ مُعَامَلَةَ الْمُبَاحِ فی سقوط المؤاخذہ، یعنی وہ جس کے ساتھ مباح جیسا معاملہ کیا گیا ہو مؤاخذے کے ساقط ہونے میں، لا انہ یصیر مباحا فی نفسہ، یہ مراد نہیں کہ وہ فی نفسی مباح ہو گیا ہو مع قیام المحرم، محرم اور حکم کے قائم مقام ہوتے ہوئے، محرم سے مراد وہ دلیل جو اس فعل کو حرام کرنے والی ہے، وہ والحرمت، اور حکم سے مراد حرمت ہے۔ فلما کان المحرم والحرمت کلاہما موجودین، تو جب محرم اور حرمت دونوں موجود ہیں، فالاحتیاط والعزیمت فی الکف عنہ، تو احتیاط اور عزیمت اس سے رکنے میں ہے، ومع ذلک یرخص فی مباشرۃ طرف المقابل، اس کے باوجود اجازت دی گئی ہے طرف مقابل کو کر لینے کی، طرف مقابل سے مراد عزیمت ہے۔ فکان هو احق باطلاق اسم الرخصت علیہ من الوجوہ الباقیہ، تو یہ احق قسم ہے اس پر اس میں رخصت کا اطلاق کرنے کے اعتبار سے دوسری باقی وجوہ سے۔ کل مکرہ علی اجراء کلمۃ الکفر، اب یہاں سے مصنف یہ حقیقت کی جو قسم اول ہے احق، اس کی مثالیں ذکر فرماتے ہیں جیسے کہ وہ انسان کہ جس کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا گیا، کلمہ کفر کہنے پر، تو ایسا انسان کہ جس کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا گیا تو اس کے لیے رخصت ہے اس بات کی کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے کلمہ کفر کہہ لے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ مجبور کرنا ایسے
طور پر ہو کہ اس کو اپنے جان جانے کا خوف ہو یا اعضاء میں سے کسی عضو کے تلف ہونے کا یا کاٹے جانے کا خوف ہو۔ تو اعضاء میں سے کسی عضو کے تلف ہونے کا خوف ہو یا جان جانے کا خوف ہو، تو ایسی صورت میں رخصت یہ ہے کہ اب بحالت مجبوری زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے جبکہ دل مطمئن ہو۔ قرآن فرماتا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ تو اب اس کو رخصت دی گئی ہے کہ زبان سے کلمہ کفر کہہ لے، حالانکہ یہاں پر محرم شرک موجود ہے، یعنی شرک کو حرام کرنے والی جو دلیل ہے وہ شرک کی دلیل موجود ہے، اور وہ حدوث عالم کا وہ ہونا، یعنی عالم حادث ہے جو اس سے دلیل پیش کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر۔ تو یہ حدوث عالم ایمان لانے کا سبب ہے اور شرک کو حرام کرنے والا ہے۔ اور ایسے ہی وہ نصوص بھی موجود ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں، وہ نصوص جو اس پر دلالت کرتی ہیں، تو جو ایمان لانے والی نصوص ہیں وہ بھی شرک کو حرام کرنے ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ تو یہاں پر محرم شرک موجود ہے اور حرمت یہ بھی موجود ہے، حرمت یہ بھی موجود ہے کہ کلمہ کفر کا جاری کرنا زبان پر یہ حرام ہے۔ تو جب دونوں موجود ہیں تو اس کے باوجود رخصت اس بات کی دی گئی ہے کہ وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ لے، حالانکہ عظیمت یہی ہے کہ اس سے نہ کہے اور بچ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حق جو ہے وہ فی نفسی فوت ہو جائے گا اس سے رکنے کی صورت میں، کہ اگر اس نے کلمہ کفر زبان سے جاری نہیں کیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا یا اس کے اعضاء میں سے کسی عضو کو کاٹ دیا جائے گا۔ تو چونکہ کلمہ کفر کہنے سے رکنے کی صورت میں صورتاً اور معناً اس کا جو حق ہے وہ بالکل یا فوت ہو جائے گا۔ صورتاً تو اس معنی کر کہ اس کا جو ڈھانچہ ہے، جو حالت ہے وہ سب بگڑ جائے گی، اس کو کاٹ دیا جائے گا، اور معناً یہ کہ اس کی جان چلی جائے گی، اس کی روح نکل جائے گی۔ رہا یہ کہ وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ لے، اس کی اجازت ہے، تو فرماتے ہیں اللہ کا حق معناً فوت نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگرچہ اس نے زبان سے کلمہ کفر کیا ہے تو جو اقرار تھا وہ ختم ہوا ہے، لیکن جو تصدیق قلبی ہے وہ معنی کے اعتبار سے باقی رہے گی۔ تو اس لیے اب اس کی اجازت ہے کہ اللہ کا حق چونکہ معنی باقی رہتا ہے اور اس کا حق بالکل یا فوت ہو جاتا ہے، اس لیے اپنی جان بچانے کی خاطر زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے۔ کل مکرہ علی اجراء کلمۃ الکفر، جیسے کہ وہ انسان جو مجبور کیا گیا کلمہ کفر کے جاری کرنے پر، اے کا ترخص من اکرہ علی اجراء کلمۃ الکفر، یعنی اس کی رخصت کے مثل جس کو مجبور کیا گیا کلمہ کفر کے جاری کرنے پر، بیما ایسی چیز کے ذریعے یخاف علی نفسی کہ جس سے وہ خوف کرتا ہو اپنے نفس پر، او عضو من اعضائی، یہ اعضاء میں سے کسی عضو پر، لا بما دونہ، اس سے کم پر نہیں، فإنه رخص له اجراؤها على اللسان بشرط ان يكون قلبه مطمئن بالایمان۔ اس کے باوجود اس کو رخصت دی گئی ہے کا زبان پر کلمہ کفر کے جاری کرنے کی، بشرط، لیکن اس شرط کے ساتھ ان يكون قلبه مطمئن بالایمان، مطمئن بالایمان، کہ اس کا دل مطمئن ہو ایمان سے۔ مع ان المحرم للشرک، باوجود اس کے کہ شرک کو حرام کرنے والی دلیل وہ حدوث العالم، اور وہ عالم کا حادث ہونا ہے، والنصوص الدالۃ علیہ، اور وہ نصوص ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں، والحرمت، اور حرمت کلاہما موجودان، یہ دونوں موجود ہے بغیر کسی شک کے، ومع ذلک یرخص له، باوجود اس کے اس کو اجازت دی گئی ہے، لأن حقہ فی نفسہ یفوت، اس لیے کہ اس کا حق فی نفسہ فوت ہو جائے گا، عند الامتناع، کلمہ کفر کہنے سے رکنے کی صورت میں، صورتاً اور معنی۔ اما صورتاً، رہا صورتاً فبتخریب البنیہ، تو ڈھانچے کے بگڑ جانے سے، وہ اما معنی، اور معنی کے طور پر فبظہوق الروح، تو روح کے نکل جانے سے، وفی الاقدام علیہا، اور کلمہ کفر کہہ لینے کی صورت میں، لا یفوت حق اللہ تعالی معنی، اللہ تعالیٰ کا حق معنی فوت نہیں ہوتا ہے، لأن التصدیق باقی، اس لیے کہ تصدیق باقی ہے اگرچہ ظاہراً وہ فوت ہو رہا ہے۔ وَإِفْطَارُ فِي رمضان، اور مکرہ کا حالت رمضان میں افطار کرنا کہ اگر کوئی انسان حالت روزہ میں تھا اور اس کو مجبور کیا گیا ایسی چیز کے ذریعے کہ جس میں جان جانے کا خوف ہو یا عضو کے تلف ہونے کا خوف ہو، اور اس سے مجبور کیا گیا افطار کرنے پر، تو اب اس کے لیے مباح ہے کہ وہ
افطار کر لے، حالانکہ یہاں پر محرم یعنی رمضان کے مہینے کا موجود ہونا اور حرمت یہ دونوں موجود ہیں، محرم بھی موجود ہے اور حرمت بھی موجود ہے۔ حرمت کیا کہ رمضان کے مہینے میں افطار حرام ہے، یہ بھی موجود ہے، اس کے باوجود اس کو اجازت ہے کہ افطار کر لے۔ وجہ وہی ہے جو ابھی آپ نے پڑھی کہ اگر افطار نہیں کرے گا تو جان چلی جائے گی، قتل کر دیا جائے گا اور اس کا حق بالکل یا فوت ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حق فوت نہیں ہوتا، اس لیے کہ بعد میں یہ اس کی قضا کر سکتا ہے۔ وَإِفْطَارُهُ فِي رَمَضَانَ، اور مکرہ کا افطار کرنا رمضان کے دنوں میں، اذا اکرہ الصائم فیہ الجا، یعنی جب مجبور کیا گیا روزی دار کو اس سے جس میں الجا ہو، یعنی مجبور کرنا ہو، جان جانے کا خوف ہو، علی افطاری، رمضان میں افطار کرنے پر، یباح لہ الافطار، تو اس کے لیے افطار کر لینا مباح ہے، مع ان المحرم وہو شہود رمضان، باوجود اس کے کہ محرم اور وہ رمضان کا موجود ہونا ہے، والحرمت، اور حرمت یہ دونوں موجود ہیں، لأن حقہ یفوت رأسا، اس لیے کہ اس کا حق بالکلیہ فوت ہو جاتا ہے، وحق اللہ باق بالخلف، اور اللہ کا حق باقی رہتا ہے خلیفہ کے ذریعے، یعنی اس کے بعد میں قضا کر سکتا ہے۔ وَإِتْلَافُ مَالَ الْغَيْرِ، اور اس کا غیر کے مال کو تلف کر دینا، یعنی غیر کے مال کو تلف کرنا مکرہ کا، کہ انسان کو مجبور کیا گیا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے ورنہ فلاں کا مال قتل کرو، فلاں کا مال ہلاک کرو، تو اب حالت اکراہ میں اس نے غیر کے مال کو ہلاک کر دیا، ہے نا، اس کو تلف کر دیا، تو اس کو اجازت دی گئی ہے، حالانکہ یہاں پر دلیل محرم موجود ہے، دلیل محرم غیر کی ملکیت کا ہونا، اور حرمت بھی موجود ہے کہ غیر کے مال کو تلف کرنا حرام ہے، دونوں موجود ہیں، لیکن پھر بھی اس کو رخصت ہے کہ اس مال کو تلف کر کے اپنی جان بچا لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مال تلف نہیں کرتا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا تو اس کا حق بالکلیہ فوت ہو جائے گا، لیکن مالک کا حق زمان کے ذریعے باقی رہتا ہے، کہ اگر اس نے فلاں کے مال کو ہلاک کر بھی دیا تو اب اس کا حق باقی ہے کہ بعد میں یہ اس کا زمان ادا کر سکتا ہے۔ وَإِتْلَافُهُ، اور مکرہ کا تلف کرنا غیر کے مال کو، اے اذا اکرہ علی اتلاف مال الغیر، یعنی جب مجبور کیا گیا غیر کے مال کو تلف کرنے پر، رخص لہ ذالک، تو اس کو اجازت دی گئی ہے، مع ان المحرم والحرمت کلاہما موجودان، باوجود اس کے کہ محرم اور حرمت یہ دونوں موجود ہیں، لأن حقہ یفوت رأسا، اس لیے کہ اس کا حق بالکل فوت ہو جائے گا، وحق المالک باق بالزمان، اور مالک کا حق زمان سے باقی رہے گا کہ اس کا زمان بعد میں یہ ادا کر سکتا ہے۔ وَتَرْكُ الْخَائِفَ عَلَى نَفْسِهِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنے نفس پر خوف کرنے والے کا امر بالمعروف کو ترک کرنا، سب اسی کی مثالیں چلنی قسم اول کی جو احق ہو، یعنی امر بالمعروف کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، اللہ تعالی نے حکم دیا امر بالمعروف کا، لیکن کسی انسان کو اس بات کا خوف ہے نا کہ اگر میں نے امر بالمعروف کیا تو بادشاہ ظالم جو ہے وہ مجھے مروا دے گا، مجھے قتل کرا دے گا، تو ایسی صورت میں اپنے نفس پر خوف کرتے ہوئے اس نے امر بالمعروف کو ترک کیا تو یہ جائز ہے، حالانکہ امر بالمعروف کو ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ دلیل محرم موجود ہے کہ امر بالمعروف کی ترک کرنے پر وعیدات کا ذکر آیا ہے، اور اس کا موجب اور حکم بھی قائم ہے، اس کا حکم بھی ثابت ہے نا کہ امر بالمعروف کو ترک کرنا یہ حرام ہے، اور اس پر وعیدات بھی نازل ہوئی ہیں، تو یہاں پر دلیل محرم اور حرمت دونوں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو اجازت ہے کہ یہ امر بالمعروف کو ترک کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس نے امر بالمعروف کو ترک نہیں کیا تو ایسی صورت میں بادشاہ ظالم اس کو قتل کرا دے گا تو اس کا حق بالکل فوت ہو جائے گا، لیکن اگر امر بالمعروف کو ترک کر بھی دیا تو اللہ تعالیٰ کا حق باقی رہتا ہے، کہ اس لیے کہ اس کا اعتقاد ابھی بھی یہی ہے کہ اس کو ترک کرنا یہ حرام ہے، تو حرمت ترک کی حرمت کا اعتقاد کر کے اللہ کا حق تو باقی رہتا ہے، لیکن قتل ہو جانے کی صورت میں اس کا حق بالکل باقی نہیں رہتا۔ وَتَرْكُ الْخَائِفَ عَلَى نَفْسِهِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنے نفس پر خوف کرنے والے کا امر بالمعروف کو ترک کرنا، عطف علی المکرہ، یہ مکرہ پر معطوف ہے، اے اذا ترک الخائف علی نفسه، یعنی جب ترک کیا اس انسان نے جو خوف کرتا ہے اپنے نفس پر، الامر بالمعروف، امر بالمعروف کو ترک کیا، للسلطان الجائر، بادشاہ ظالم بادشاہ کی بنیاد پر، جاز لہ، تو یہ اس کے لیے جائز ہے، مع ان المحرم،
باوجود اس کے کہ دلیل محرم وہ الوعید، اور وہ وعید ہے علی ترک الامر کے ترک کرنے پر، مع موجبہ اپنے حکم کے ساتھ قائم ہے۔ کیوں؟ لأن حقہ یفوت رأسا، اس لیے کہ اس کا حق بالکل فوت ہو جائے گا، وحق اللہ تعالی باق، اور اللہ تعالی کا حق باقی رہے گا، حرمت ترک کی حرمت کا اعتقاد کر کے۔ وجنایتہ علی الاحرام، ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں اور اس کا حالت احرام پر جنایت کرنا۔ وجنایتہ میں ہا ضمیر کا مرجع مکرہ ہے، وجنایتہ میں ہا ضمیر کا مرجع مکرہ ہے نا، تو یہ لفظ انتشار سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ وجنایتہ کی ہا ضمیر کا مرجع اس عبارت سے یہ معلوم ہو رہا کہ خائف ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا مرجع وہی ہے مکرہ، کہ وہ انسان کہ جس کو مجبور کیا گیا اس بات پر کہ حالت احرام میں جنایت کرے، جنایت سے مراد یعنی ایسا کام کرے جو ممنوعات حرام سے ہے، تو اس کی ضمیر کا مرجع مکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کا مرجع خائف کو قرار دیں تو یہ کچھ انتشار سے نکل جائے گا، لیکن اس صورت میں مثال درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ احرام پر جنایت کرنا خوف کی بنیاد پر یہ درست نہیں ہے نا، تو اس لیے مناسب یہ تھا کہ اس مثال کو ترک الخائف سے پہلے ذکر کیا جاتا، وہ ترک الخائف سے پہلے اس کو ذکر کیا جاتا۔ اچھا مثال سنیں، مثال یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو مجبور کیا گیا حالت احرام میں جنایت کرنے پر، تو اس انسان کے لیے مباح ہے کہ اس کو کر لے ہے نا، حالانکہ دلیل محرم موجود ہے، دلیل محرم احرام ہے، اور حکم بھی موجود ہے، اور حکم یہ ہے کہ حالت احرام میں جنایت کرنا حرام، تو دلیل محرم اور حرمت دونوں موجود ہے، لیکن پھر بھی اجازت ہے کہ حالت احرام پر جنایت کر لے، اس لیے کہ اس کا حق بالکل فوت ہو جائے گا قتل ہونے کی صورت میں یا اس کے عضو کے تلف ہونے کی صورت میں، لیکن اللہ تعالی کا حق باقی رہے گا اس کا تاوان ادا کرنے کی صورت میں، کہ اگر کر بھی لیا تو اس کا جو تاوان ہے اس پر جو فدیہ وغیرہ اس کو ادا کر کے اللہ کے حق کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ وجنایتہ علی الاحرام، اور مکرہ کا احرام پر جنایت کرنا، اے وقت کا جنایت الاحرام مکرہ علی احرامی، یعنی جیسے کہ مکرہ کا اپنے احرام پر جنایت کرنا، لہ ما اکرہ یعنی یباح لہ ما اکرہ علیہ، تو اس کے لیے مباح ہے وہ جو جس پر مجبور کیا گیا، مع قیام المحرم و حکمی جمیعا، باوجود اس کے کہ محرم اور حکم دونوں موجود ہیں۔ کیوں؟ لأن حقہ یفوت رأسا، اس لیے کہ اس کا اپنا حق بالکل فوت ہو جاتا ہے، وحق اللہ تعالی باق، اور اللہ تعالیٰ کا حق باقی رہتا ہے، بأداء الغرم، تاوان کے ادا کرنے سے، ولا یخلو هذا اللفظ عن انتشار، اور یہ لفظ انتشار سے خالی نہیں ہے، ولو ارجع ضمیرہ الی الخائف، اور اگر وہ جنایتہ کی ہا ضمیر کا مرجع خائف کو قرار دیں، یخرج عن الانتشار قلیلا، تو یہ تھوڑا انتشار سے نکل جائے گا، لیکن مثال درست نہ رہے گی۔ ولو قدمہ علی قولی، اور اگر اس کو مقدم کر دیں مصنف کے قول و ترک الخائف پر ذکر میں، لکان اولا، تو یہ ضرور بہتر ہوگا، باتصال امثلۃ المکرہ کلھا، انا مکرہ کے تمام مثالوں سے متصل ہونے کی وجہ سے۔ وتناول المضطر مال الغیر، اور مجبور انسان کا غیر کے مال کو تناول کرنا، مجبور انسان کا غیر کے مال کو تناول کرنا، یعنی ایسا انسان ہے جو بھوک کی بنیاد پر مجبور ہے غیر کے مال کو کھانے کے لیے، اور امید اور اندیشہ یہ ہے کہ اگر نہیں کھایا تو مر جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اجازت ہے کہ غیر کے مال کو کھا لے، غیر کے مال کو کھا لے، حالانکہ یہاں پر دلیل محرم اور حکم موجود ہے کہ غیر کا مال ہے نا، اور حرمت بھی موجود ہے کہ غیر کے مال کو تناول کرنے کی اور اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اجازت ہے، وجہ وہی ہے جو بار بار ذکر آ رہا ہے کہ اس کا حق بالکل فوت ہو جائے گا، اور مالک کا حق باقی رہے گا کہ بعد میں یہ اس کا ضمان ادا کر سکتا ہے۔ وتناول المضطر مال الغیر، اور مجبور مضطر انسان کا غیر کے مال کا تناول کرنا، اے کا تناول الشخص المضطر بالمخمصہ، یعنی شخص مضطر کا جو بھوک کی بنیاد پر مجبور ہے اس کا تناول کرنا، حیث یرخص له تناول طعام الغیر، کہ اس کو اجازت دی گئی ہے غیر کے مال کو تناول کرنے کی، لأن حقہ یفوت بالموت عاجلا، اس لیے کہ اس کا حق موت سے فوراً فوت ہو جائے گا، وحق المالک مرعى بالزمان بعدہ،
اور مالک کا حق باقی رہے گا یا اس کی رعایت رہے گی اس کے بعد بھی. وحق المالک مرعی بالزمان بعدہ مع ان المحرم والحرمت کلاہما موجودان، باوجود اس کے کہ دلیل محرم اور حرمت دونوں موجود ہیں. وحکمہ اے حکم هذا النوع الاول. اب یہاں تک بیٹا چند مثال مصنف اس کی ذکر فرمائیں. اب حکم کو ذکر فرماتے ہیں. فرماتے ہیں رخصت کی اس نوع اول کا حکم یہ ہے کہ عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے. عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے. عزیمت یعنی اصلی جو حکم ہے اس پر عمل کرنا یہ اولا ہے. یہاں تک کہ اگر اس انسان نے صبر کیا اور قتل کر دیا گیا اکراہ کی صورت میں، یعنی جو ابھی تمام صورتیں پڑھی ہیں آپ نے، ان صورتوں میں اگر اس نے صبر کیا اور قتل کر دیا گیا تو وہ شہید ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنے نفس کو خرچ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرنے کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے. وحکمہ اور اس کا حکم ہے حکم هذا النوع الاول من الرخصت، یعنی رخصت کی قسم اول کا حکم ان الاخذ بالعزیمت اولا، کہ عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے. حتی لو صبر، یہاں تک کہ اگر اس نے صبر کیا وقتل اور قتل کر دیا گیا اکراہ کی صورت میں کان شہیدا، تو وہ شہید ہوگا. اکراہ کی تمام صورتوں کا بیان ہو گیا. لأنه بذل نفسه لإقامة حق اللہ تعالی، اس لیے کہ اس نے اپنے نفس کو قربان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرنے کے لیے. وَكَذَا لَوْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ، ایسی اگر اس نے امر بالمعروف کیا فی صورت الخوف، خوف والی صورت میں، او لم يتناول مال الغیر، یہ غیر کے مال کو تناول نہیں کیا، وماتا اور مر گیا، لم یمت آثما، تو وہ گناہگار نہیں مرے گا، بل شہیدن، بلکہ وہ شہید ہوگا. وَإِنْ عَمِلَ بِالرُّخْصَةِ أَيْضًا يَجُوزُ لَهُ، اور اگر اس نے رخصت پر عمل کیا تب بھی یہ اس کے لیے جائز ہے. عَلَى مَا حَرَّرْتُ، جیسے کہ اس کی تمام وجہ میں نے تفصیل سے لکھ دی ہے.